السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ پارہ 30 کا پارٹ 2 ہم سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کا ذکر کیا کہ اس دن لوگ بکھرے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح۔ اس دن جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت میں ہوں گے اور آرام میں ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ کی گہری کھائی ہوگی۔ قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس دن کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو وزنی بنا دے، دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پشتوں کے پیچھے سے نامہ اعمال نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دنیا میں بھی اور اس دن بھی جب اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، آمین۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے۔ سورۃ التکاثر میں دنیا کے مال و دولت کی کثرت کی حرص نے جو ہے وہ انسانوں کو مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ اس انسان قبروں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سخت مذمت فرمائی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ حرص جو ہے اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو مال و دولت کو اللہ کی راہ میں دینا اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا، اپنے اوپر لگائیں، اپنے بچوں پر اچھے طریقے سے لگائیں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ جہاں پر بھی لگائیں گے ہم دنیا میں، چاہے وہ گھر جو ہے، بچوں پر، سب پر، اس میں بھی ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اسی لیے لگا رہے ہیں۔ قیامت کے دن انسان سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو اسے دنیا میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق دے، اس کو چھپا کر رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کی حفاظت کی جو ہے وہ طریقہ اس کا سکھا دے کہ کس طرح ہم نے اس کو بچا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہی بہترین تجارت ہوگی اللہ کے ساتھ۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے پر سورۃ العصر نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس سورت پر غور کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو کیا یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان آخرت کے نقصان سے تبھی بچ سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ کون کون سی؟ ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم حق کو معلوم کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر وہ ہے کیا، پھر اس کے اوپر عمل کریں، پھر اس کو سکھانا جو نہیں جانتا یعنی دوسروں کو، اور پھر حق کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے میں جو صبر کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صورتوں کے علاوہ یعنی کہ 4 درجے جو بیان کیے، اس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ
الذی جمع مالا وعددہ۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مذمت کی ہے جو دوسروں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں اور مال کو جمع کر کر کے اسے اپنی طاقت و عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے تباہی بتائی اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مال کی محبت انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مال کو اپنی عزت اور طاقت کا معیار نہیں سمجھنا، بلکہ عزت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں کہ ایسی آگ ہوگی جو دلوں پر پہنچے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ عیب جوئی کرنا، سورۃ الحجرات میں بھی ہم نے پڑھا کہ اچھا گمان رکھنا ہے اللہ سے بھی اور اس کے بندوں سے بھی، غیبت نہیں کرنی، عیب جوئی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، یہ سارے آداب ہم پڑھ کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ سورہ فیل جس میں یمن کے عیسائی بادشاہ کے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر دھاوا بولا گیا اور اس کے بعد اس لشکر کو جو اتنا طاقتور تھا بظاہر، اس لشکر کو پرندوں کے لشکروں سے مات دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چونچوں کے اندر جو ہے وہ پکی مٹی کے پتھر رکھ کر بھیجا اور اس کے بعد کس طرح اتنے بڑے لشکر کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا جو اللہ کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں اللہ کی قدرتوں کا یقین آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر طاقتور ہے، وہ اپنی جس مرضی مخلوق سے جس وقت جو مرضی کام کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو جان نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ لشکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں، اور ہم اس امید سے اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اپنی مکمل قدرتوں کے باوجود وہ ہمیں عطا کرے گا، اور ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کو تلقین کی گئی ہے اس سورہ میں کہ جس گھر یعنی کعبہ کی تولیت کا وہ جو حقدار ان کو بنایا گیا تھا اور اس مالک کے احسانات انہیں یاد کرائے گئے کہ انہیں اس نے رزق سے بھی نوازا اور امن سے بھی نوازا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولے نہ۔ قریش مکہ کو نصیحت ہے خاص کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھیں اور وہی کچھ کریں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں۔ اسی سے ہم اپنے لیے بھی سیکھیں کہ ہم دن بھر میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احسانات مجھ پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں کہ تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات یاد کر کے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے جنبش دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور ان احسانات کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا لے، آمین۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ سورہ ماعون میں قریش کے سربراہوں میں پائی جانے والی 6 معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ 6 برائیاں تو موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے روز جزا کو جھٹلانا، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ ابھارنا، نمازوں کی حقیقت سے غافل ہونا، دکھاوے کی عبادت کرنا، روز مرہ استعمال کی ادنا چیزیں کسی کو نہ دینا۔ کیا ہمارے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں؟ کیونکہ قرآن تو اس دور کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔
تو ہم اپنے اندر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی خیر عطا کی گئی اس کو بھی کہا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے قصے میں ایک نہر پر میں پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر کو ملی ہے. اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر ہیں. وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آپ پورے رکھے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہر کی خوشخبری دی گئی جہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو ہے وہ جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ. وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ملے گا، نیک لوگوں کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر اس نہر سے پئیں. آمین یا رب العالمین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی جڑ کٹا رہے گا اور اس کا یعنی وہ بے نام و نشان رہے گا. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سورۃ الکافرون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ اے کافرو میں جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا اور اس ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کو قبول نہ کیا جائے گا. یہی ہماری دین کی اصل ہے. دین کی اصل کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور اسی کی بندگی کی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں. صاف صاف روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. سورۃ النصر میں غلبہ حق کی بشارت دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کی طرف اشارہ ہے. ہم بھی یہاں سے سیکھیں اس بات کو کہ اللہ کی تسبیح اور استغفار کرنے سے ہم پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں گی. سورۃ اللہب. مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورہ میں اتمام حجت اور اس کے بعد ابو لہب کی تکفیر اور اس کی بیوی کے بارے میں کہ ان پر شدید عذاب نازل ہوگا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا اور حقیقی چچا تھے اور بہت خوبصورت اور مالدار تھے، لیکن انہوں نے اور ان کی بیوی نے دونوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجہ تنگ کیا اور ان کے لیے بددعائیں بھی کرتے تھے. ان کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بھی رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتے تھے، اللہ کی عبادت سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا حشر بتا دیا کہ کیا ہوگا. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا فیصلہ کن بیان ہے کہ اللہ واحد اور اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. بہت اہمیت ہے اس کی. قرآن کی آخری 2 سورتیں جن کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفلق جس میں ہر چیز کے نمودار کرنے والے رب سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ وہ مخلوقات
چھا جانے والے اندھیروں، گرہوں پر پھونک مارنے والیوں اور حاسدوں کے حسد کے شر سے بچائے۔ اور سورۃ الناس میں جنوں اور انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے خناس خناس جو ہیں ان کے شر سے پناہ طلب کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو، کوئی جادو کا اثر ہو، کچھ بھی ہو آپ کے اوپر، حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ 11 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا جب، تو ان کو جو جادو کا جو گرہیں لگائی گئی تھی ان کو کھولنے کے لیے ہر گرہ پر ایک آیت پڑھی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس جادو کے اثر سے باہر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور جن ساری چیزوں کا آخری 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا کہ ہم ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تو ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ صورتیں حفاظت کی صورتوں میں آتی ہیں۔ آپ ان کو جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، دم کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیریں، اور اس کے بعد نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب ہم دم کرتے ہیں اپنے اوپر جو آیت الکرسی ہے وہ پڑھیں، یہ دونوں صورتیں پڑھیں، اور دعائیں پڑھیں، سورہ فاتحہ جو شفا کی دعائیں ہیں وہ، اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیں، ہمارے سینوں کا نور بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم پہ جو ہے وہ رحمتیں نازل فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا، ہمارے ساتھ مانوس کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے امام اور نور بنا دینا۔ یا اللہ اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا اور ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھنا پڑھانا آسان فرما دے۔ یا اللہ اس کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ذریعے ہم تجھے پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو تو درگزر فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتانے میں کوئی زیر زبر پیش کسی بھی چیز کی غلطی اگر ہو گئی تو درگزر فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمانا، دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھنے کی توفیق دینا۔
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کا نور بنا دے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے زبانوں سے جاری فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ حی ہیں، آپ قیوم ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بے شک آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے صاحب ذوالجلال والاکرام، ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا مالک الملک، ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین اخلاق اور پاکیزہ کردار عطا فرما، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا غفار، یا ستار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور حرام سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا دے اور شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے تھکا دے۔ اے اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں صحت، تندرستی اور سلامتی نصیب فرما، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری رضا کے مطابق ہو، اور اگر ہمارا جب بھی آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرما اور ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں، ہماری اولادوں، ہمارے شوہروں اور اہل ایمان کو نیکی، ہدایت اور تقوی کی راہ پر چلا دے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت پیدا فرما، ہمیں نیک اعمال میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دے اور ہر انسان کا خیر خواہ بنا دے، ہمارے دلوں کو بغض، کینہ اور حسد سے پاک کر دے اللہ، تاکہ ہم تیرے دین کی دعوت کو خالص نیت کے ساتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد میں برکت عطا فرما اور جنہوں نے اس دین کے کام میں تعاون کیا، پڑھا، سنا اور آگے پہنچایا، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اور انہیں بہترین جزا دے۔ یا اللہ ہماری موت کو آسان کر دے، یا اللہ ہماری قبر کی وحشت اور آخرت کے حساب سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا حساب آسان لینا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں اللہ تو ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہی ہے ہمیں معاف کرنے والا۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو اپنی زیارت کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے دلوں کی بے چینی کو ختم کر دے اور ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے اور انہیں صالحین میں شامل فرما۔ اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے، تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اترے تیرے دین کی باتیں، تیری باتیں ہمارے لیے راحت کا سبب بنے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کے لیے بہت سخت اور کڑا وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو صالحین کا ساتھ ملے، اللہ ان کے لیے بہت خوفناک وقت آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم کر، جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں شفقت سے پالا، اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ہیں اس دنیا میں ان پہ خاص رحمت نازل فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم
وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ دینا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری رحمت سے پوری امید ہے۔ اللہ تو ہمیں بخش دینا، اللہ تو ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں ہم گن نہیں سکتے۔ تو اتنا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پہ نعمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم گناہوں میں جو ہے وہ کالے سیاہ ہم نے اپنے اعمال کر لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دینا، اللہ تو ہمیں بخش دینا۔ ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، ہم اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہمارا صیام، ہمارا قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجود قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہم نے بڑی ٹوٹی پھوٹی سی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم کیسے تجھ سے مانگے؟ یا اللہ ہمیں وہ آداب نہیں آتے، ہم کیسے تجھ سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آداب سکھا دے، مانگنے کے آداب سکھا دے، اپنی بندگی کے آداب سکھا دے۔ اللہ تو ہمیں بخش دینا، اللہ تو ہم سب کو بخش دینا، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بچے، بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دینا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو پوری امت کو بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمانا، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی تو قبول فرما لینا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھلائیاں تجھ سے مانگی، ہمیں بھی وہ بھلائیاں عطا فرمانا۔ اور یا اللہ جن چیزوں کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی، ہم بھی تجھ سے ان کی تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرما اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے صالحین لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔